اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا سبق ہے نحویوں کی یہ اصطلاح کے اندر اب جتنے بھی ہم نے مورب کلمات کے اعراب پڑھے تھے ان میں سے ہر ایک کی وہ تعریف کر رہے ہیں نوٹ کے تحت۔ پہلا یہ ہے کہ نحویوں کی اصطلاح میں نحویوں کے نزدیک صحیح اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ حرف علت جیسے واو الف یا یہ بیماری والے حروف ہوتے ہیں، ان کو علت اس لیے کہا جاتا ہے، علت کہتے ہیں بیماری کو۔ جس طرح کہ ہم عربی کے اندر، ہم اردو کے اندر ہمارے سر میں درد ہو یا کوئی تکلیف ہو تو ہم ہائے ہائے کر کے کلمہ بول کر ہائے ہائے کہتے ہیں، اس طرح یہاں بھی وائن عربی جو ہیں ان کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ وائے وائے کا کلمہ بولتے ہیں، وائن وائن واو الف یا، تو اس لیے ان کو حرف علت کہتے ہیں، بیماری والے حروف۔ تو عربی حضرات ان حروف کو ادا کرنے میں بہت زیادہ دقت محسوس کرتے ہیں اور وہ ان کلمات کو استعمال کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے وہ اپنی زبان کے اندر ان حروف کی کوشش کرتے ہیں کہ کمی واقع ہو جائے اور ان کو آسانی سے پڑھا جائے، یہ مشکل سے ادا نہ ہو، تو ان کی حرکات میں تبدیلی وہ لے آتے ہیں۔ تو صحیح کے لیے انہوں نے شرط یہ رکھی ہے کہ اس میں حرف علت نہیں ہونا چاہیے، یہ 3 حروف نہیں ہوں، اور تجوید کی اصطلاح میں سے حروف مدہ بھی کہتے ہیں، جیسے زیدن، اس میں کوئی حرف علت واو الف یا نہیں ہے۔ اس کے بعد جاری مجرا صحیح سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں واو یا ما قبل ساکن ہو، جیسے دلون زبیون۔ یہاں اس کے اندر انہوں نے جو بتایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ واو اور یا ہونی چاہیے اور اس کا ما قبل ساکن ہو، جیسے دلون میں واو سے پہلے لام پر جزم ہے، یا سے پہلے با ساکن ہے اس پر جزم ہے۔ اس کو جاری مجرا صحیح کیوں کہتے ہیں؟ اصل میں صحیح کے قائم مقام آ جاتا اس کے نائب کی صورت میں، یہ صحیح کی جگہ پر جاری ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو جاری مجرا صحیح کہا جاتا ہے۔ تیسری شک تھی کہ اسم غیر منصرف وہ اسم مورب ہے جس میں منع صرف کے 9 اسباب میں سے یا تو 2 سبب پائے جائیں جو 2 کے یا 1 سبب پائے جائے جو 2 کے قائم مقام ہو۔ مطلب یہ ہے کہ منع صرف کے 9 اسباب ہیں ٹوٹل، ان میں سے یا تو 2 اسباب پائے جانے چاہیے اس کے اندر، یا جو ہے ایک ایسا سبب پایا جائے جو 2 کے قائم مقام ہو، تب وہ کلمہ اسم غیر منصرف ہوگا۔ اب منع صرف کے 9 اسباب کون سے ہیں وہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے۔ اس کے بعد اسماء ستہ مکبرہ کی بات آ گئی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے مراد 6 اسم ہیں جو حالت تصغیر میں نہ ہوں، یعنی مصغر نہ ہوں، وہ اسم یہ ہیں ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن اور ذو وغیرہ۔ اس کے بعد نون تثنیہ کے بارے میں وہ بتاتے ہیں، نون تثنیہ ہمیشہ مکسور ہوتا ہے یعنی زیر والا ہوتا ہے، اور نون جمع ہمیشہ مفتوح ہوتا ہے یعنی زبر والا ہوتا ہے، تو بوقت اضافت یہ دونوں گر جاتے ہیں، یعنی جب تثنیہ اور جمع کو مضاف کیا جائے گا تو یہ نون تثنیہ اور نون جمع گر جائیں گے، جیسے غلامان سے غلاما زیدن، اور مسلمون سے مسلمو مصرن، یہ اس طرح آخر سے نون گر گیا ہے۔ اسم مقصور اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جس کے آخر میں الف مقصورہ، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، اصل میں یہ جو کھڑی زبر ہوتی ہے اس کو الف مقصورہ کہتے ہیں، یہ حقیقت میں الف ہی ہوتا ہے، یہ شارٹ کٹ فارم ہوتی ہے الف کی۔ اسم منقوص اس اسم کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، یعنی ایسا اسم جس کے آخر میں یا ہونی چاہیے اور اس کا ما قبل مکسور یعنی زیر والا ہونا چاہیے، جیسے قاضی۔ اور 8ویں شیخ انہوں نے بتائی مسلمیہ حالت رفع در اصل میں مسلمون تھا، یا متکلم کی طرف اضافت سے نون جمع گر گیا، یا جو تھی اس کی طرف مضاف کیا تو مسلمو یا ہو گیا، یا نون گر گیا تھا۔ واو اور یا جمع ہوئے، ان میں سے پہلا حرف چونکہ ساکن ہے اس لیے واو کو یا سے بدل کر ادغام کر دیا ہے، اور یا کی مناسبت سے ما قبل کو کسرہ دیا تو مسلمیہ ہو گیا۔ یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا پیچھے
کہ عربی جو ہے واو اور یا، الف واو یا، ان کو پڑھنے میں تھوڑی تنگی محسوس کرتے ہیں، ان کو حرف علت کہتے ہیں، ان میں یہ تبدیلی کرتے رہتے ہیں، تو انہوں نے یہ آسانی کے لیے مسلمویہ نہ پڑھنے کی وجہ سے انہوں نے مسلمیہ اس کو بنا دیا ہے، اور اس میں یہ رد و بدل کیا، اور یہ طریقہ کار انہوں نے بتایا کہ اس طریقے سے انہوں نے مختلف قاعدے کلیے بنائے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو ایسے ہم پڑھ لیتے ہیں۔ یہاں پر واو تقدیری ہے کیونکہ ایک یا واو کا بدل ہے، یعنی یا واو کو یا سے بدل کر اکٹھا کر دی، مسلمیہ ہو گیا۔ اور مسلمیہ دوسری جو ہے حالت نسبی اور جری میں، یہ اصل میں مسلمینہ تھا، مسلمینہ سے پھر وہ مضاف ہوا تو مسلمیہ ہو گیا، تو یا اور یا ایک دوسرے میں ادغام ہو گیا، مسلمیہ ہو گیا۔ آگے وہ کہتے ہیں مضارعہ کا اعراب، اعراب مضارعہ۔ مضارعہ کے اعراب 3 ہیں، نمبر 1 رفع، نمبر 2 نصب، اور تیسرا ہے جزم۔ تو اعراب کے اعتبار سے فعل مضارعہ کی 4 قسمیں انہوں نے بتائیں، اور وجوہ اعراب کے اعتبار سے فعل مضارعہ کی 7 قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں سے ہم آگے پڑھیں گے، اگلا سبق شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔